مولا جٹ ہیں پاکستانی سیاست کے مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف بھی عمران خان کے مطالبات کے حوالے سے ڈٹ گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آصف بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایمرا نیوز۔ تو جی ناظرین، ہر روز کی طرح اب جو سیاست ہے پاکستان میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ پاگل پن کے اس دورے میں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پاکستان کے کاروبار کو ایک قسم کا انہوں نے ایسا اس کے اوپر رولا پھیر دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کا جو کاروبار سسٹم ہے، جو تاجر ہیں، جو لوگ ہیں، وہ ان کے گھروں میں بھوک مہنگائی ایسے ناچ رہی ہے جیسے ناچنے کا حق ہے۔ IMF سے قرضے لے کے سارا بلیم اگلی گورنمنٹ پہ ڈالنا، 3.5 سال سے پہلے کبھی پاکستان میں اس لیول کی مہنگائی نہیں آئی تھی۔ اور اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پھر اداروں اور کمیونٹی کو جو ہے ان کو اپنے تجربات کی بیٹ بھی چلا دیا گیا، اور اپنے تجربات پہ ناکامی کے بعد اب حکومت سے چاند مانگنے کی خواہش کا اظہار کر دے رہی ہے، ہمارے استعفے واپس کیے جائیں، ہم دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ کسی سے کہا جائے کہ مجھے چاند چاہیے، تو عمران خان صاحب اب لگتا ہے آپ کو چاند نہیں ملے گا۔ مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف بھی عمران خان کے مطالبات کے حوالے سے ڈٹ گئے ہیں۔ عمران خان تمام احتسابی اداروں کے سامنا کریں گے۔ ابھی تک کچھ ادارے اور سیاسی شخصیات اور سرکاری شخصیات میں عمران خان کو لاڈلی کی حیثیت حاصل ہے۔ جو گند عمران خان نے ملک میں ڈالا ہے، اس کو اسی کے انداز میں ختم کیا جائے، ورنہ معاشرہ جو ہے وہ اخلاقی طور پہ تباہ و برباد ہو چکا ہوا ہے۔ اور جب تک عمران خان کے خلاف احتسابی عمل جو ہے وہ مکمل نہیں کیا جائے گا، ان کے خلاف جو کرپشن کے کیسز ہیں، جو الزامات ہیں، فارن فنڈنگ کے الزامات ہیں، نہلی کے جو الزامات ہیں، اس کے اوپر فیصلے نہیں کیے جائیں گے، نیوٹرل میرٹ کے اوپر فل کورٹ بینچ نہیں بنائے جائیں گے، اس حوالے سے ایک نئے بینچ بنا کے اس کے اوپر تحقیقات نہیں کی جائے گی، تو ہم عمران خان کے کسی بھی مطالبے کو ماننے اور الیکشن کروانے کے لیے تیار نہ ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ PTI کی جو موجودہ سیاست ہے، اس میں کئی کردار جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہیں، اور بار بار ان کو بلایا جاتا ہے، فون کیا جاتا ہے کہ آپ منظر عام پہ آئیں، لیکن وہ بڑے نام ہیں جو مختلف پارٹیاں چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ دوسری جانب مریم نواز کی بہتری حکمت عملی نے عمران خان کو بھی پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ PTI کا میڈیا سیل اس وقت مریم نواز اور صرف نواز شریف کو ہی ڈسکس کر رہا ہے، ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے، ان کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، ان کے اوپر فکرے کس رہا ہے، یعنی کہ پورا میڈیا سیل جو ہے نا PTI کا، وہ نواز شریف و مریم نواز کی توجہ کے اوپر ہے کہ کسی طریقے سے ان کو ہم عوام میں چاہے گندہ کریں، چاہے چھائی کریں، جو بھی کریں، وہ ڈسکس عمران جو ہے نا کمیونٹی میں، قوم میں اور عوام میں، وہ نواز شریف و مریم نواز کو کرا رہے ہیں۔ نواز شریف کو سعودی عرب میں جو ہے وزیر اعظم کا پروٹوکول دینے پہ بھی عمران خان کی راتوں کی نیند جو ہے وہ اڑ چکی ہوئی ہے، اور عمران خان کا اگلا ٹارگٹ ان کی تقریروں میں، ان کے بیانات میں، ان کے جلسوں میں جو اگلا ٹارگٹ ہوگا وہ سعودی عرب حکومت ہوئے گی، چائنا حکومت ہوئے گی، اور روسی حکومت ہو سکتی ہے، جن کو وہ اپنی تنقید کا نشانہ بنائیں گے کہ انہوں نے لٹیرے اور ڈاکوؤں کو پروٹوکول دیا، جو پاکستان سے بھاگے ہوئے تھے ان کو پروٹوکول دیا۔ یہ آنے والی تقریروں میں، جلسوں میں، جلوسوں میں عمران خان صاحب جو حسب روایت مولا جٹ ہیں پاکستانی سیاست کے، وہ اس طرح کا گند، برقیں، ڈائلاگ اور دھمکیاں جو ہیں وہ اپنے جلسے جلوسوں میں سعودی عرب کو بھی دے سکتے ہیں، روس کو بھی دے سکتے ہیں، اور چائنا حکومت کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، اپنے میزبان محمد آصف بٹ کو اجازت دیں۔ ہمارے TV چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان زندہ باد۔